ایک دن مجنو بیٹھا ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ کسی گزرنے والے نے رک کے پوچھ لیا، مجنو یہ کیا بیٹھا کر رہا ہے، کیوں لیلا لیلا لکھ رہا ہے، اس سے تمہیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب میں لیلا لیلا لکھتا ہوں، اپنی لیلا کا نام لیتا ہوں، دکھی دل کو قرار آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مجنو اپنی لیلا کا ذکر کرے اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا ہے، امتی اپنے نبی کا ذکر کرے بھلا اس کا دل کیوں نہیں قرار پائے گا؟ اس واسطے ہم تو کہتے ہیں نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا میٹھا ہے کہ جب یہ نام لبوں پر آتا ہے تو منہ میں مٹھائی اور رس اور شرینی منہ میں آ جاتی ہے۔ یہ خوبصورت نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکتیں اور رحمتیں اپنی جناب سے ہم سب کو وافر عطا فرمائے۔ آج میں نے ایک خاص عنوان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، چند ایک منٹ کی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو میں نے آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنا عظمت والا رسول بھیج دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی بڑی رب کی نعمت ہے کہ کارخانہ قدرت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، کارخانہ قدرت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان ساری کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بڑھ کر اگر اگلی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کی نعمتوں کا وجود، یعنی آپ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے اللہ کے انعامات ہیں، سارے انعامات میں سے رب کا سب سے بڑا انعام ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میسر آئی ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کا وجود ہے تو آپ کی ہستی اور آپ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کی بزم سجائی ہے، اس کائنات کی بزم سجنے کا سبب میں اور آپ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی بزم سجنے کا سبب میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے علامہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ کہا اگر حضور نہ ہو تو یہ فرماتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، فرماتے ہیں جو میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی آقا کے صدقے میں چل رہی ہیں۔ تو اس واسطے اتنی بڑی آقا نعمت ہیں۔ چند منٹ کے لیے جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات ہیں، ان احسانات کو گننا ہے، اس واسطے کہ جب ہم گن ہی نہیں پائیں گے تو شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس واسطے آج چند ان انعامات کو، احسانات کو ہم نے گننا ہے، یاد کرنا ہے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں۔ سب سے پہلا احسان کہ ہم خود شناس نہ تھے، ہمارے آقا نے ہمیں خدا شناس بنا دیا۔ یعنی ہم اس کائنات میں تھے جب میرے آقا نہیں آئے تھے، یعنی کائنات کا وجود تھا، انسان تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ کوئی خود شناس بھی نہیں تھا۔ خود شناس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے مرتبے کو بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا ہوں، کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے، میری شان کیا ہے، یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ اس واسطے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اور ستو، یہ ستو کیا اوقات ہے ستو کی، اس ستو کا بت بنایا جاتا، ساتھ لے کے چلا جاتا، جہاں پیاس لگتی
گول کے اسے ہی پی لیتے، عبادت کا ٹائم ہوتا اسے ہی سامنے رکھ کے انسان عبادت کر لیتا. یہ حالت تھی. یعنی اس قدر انسان اپنی انسانیت سے گر چکا تھا. کوئی چاند کی پوجا تو کوئی سورج کی پوجا، کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے تو کوئی کسی شے کے سامنے جھک رہا ہے. یہ تو میرے آقا آئے، تشریف لائے، یہ ان کی کرم نوازی ہوئی، ان کا احسان ہوا. بتلایا کہ انسان تو اس لیے اس دنیا میں نہیں آیا. تو اپنے مرتبے کو پہچان، تیری شان کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے ساری عزتوں کے تاج تیرے سر پہ رکھے ہیں. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساری کائنات تیری خادم ہے، تو اس کائنات کا مخدوم ہے. اللہ نے تیرے لیے کل کائنات بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اور تو کہاں چلا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو خود شناسی بھی دی، اور صرف خود شناسی تک بات نہیں بلکہ خدا شناس بنا دیا. پھر انسان جاننے لگا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے. تو یہ میرے آقا تشریف لائے تو ہمیں خود شناسی بھی ملی اور خدا شناسی بھی ملی. یہ میرے آقا کا پہلا احسان ہے. دوسرا احسان میرے آقا کا کہ آپ کی جلوہ گری ہوئی. آپ کی جلوہ گری سے قبل انسان اپنے مقصد سے واقف نہیں تھا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، اس مقصد سے واقف نہیں تھا. میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تو آپ نے انسان کو اس کا مقصد بتلایا کہ تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے. میرے بھائیوں دیکھیے، اگر ہم سارا دن کوئی کام کرتے رہیں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا سارا کا سارا دن رائے گا اور بیکار چلا جائے گا. تو انسان پہلے اس دنیا میں تھے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. یہ تو میرے آقا کی کرم نوازی ہوئی. آپ نے آ کے بتلایا، اے انسانوں، اے لوگوں، اے میرے امتیوں، تم بے مقصد لا یعنی اور فضول اس دنیا میں نہیں آئے. یہ سمجھو کہ بس صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے، شام کو آئے اور کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا، سو گئے، بس اتنا سا کام، اتنا سا مشن، اتنا سا مقصد زندگی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ تیرے آنے کا اس دنیا میں کوئی مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تیرا کام معرفت خدا بندی حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اپنے رب کا قرب پانا ہے. وہ کیسے پانا ہے؟ میرے آقا نے انسان کو اس کا مقصد بتلایا. تو جو بندہ آج اس دنیا میں، جو بھی میرے بھائی اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، اگر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ منیر بھائی کا یہ اہتمام کرنا، ہمارا چل کے آنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ سارا کا سارا مقبول ہو جائے گا اور یہ محفل بارگاہ خدا اور مصطفیٰ میں قبول ہو جائے گی. اس بات سے ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بلب خرید کے بازار سے لائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ روشنی فراہم کرنا. اگر بلب روشنی دینا بند کر دے، اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں. ایک پنکھا لگایا گھر میں، اگر ہوا نہیں دیتا تو لگانے کا کیا فائدہ، اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیے کہ اگر بے مقصد ہیں، ہمیں اس دنیا میں آنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم فضول لوگ ہیں اور اپنا وقت فضول کاموں میں گزار رہے ہیں. اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس دنیا میں ہمارا یہ ضابطہ ہے کہ جو چیز بے مقصد ہو جاتی ہے، فائدہ نہیں دیتی، نفع نہیں دیتی، اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، مخصوص وقت دے کے بھیجا ہے. کسی کے پاس تو اتنا سا وقت ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، فوراً ہی بلا لیا جاتا ہے. کسی کو چند سالوں کے لیے مہلت دے دی جاتی ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، 70 سال. آخر کتنی زندگی ہے؟ یہ ختم ہو جائے گی. ختم ہونے کے بعد ہمارا انجام کیا ہے؟ یہی زمین جس کے اوپر ہم اکڑ کے چلتے ہیں، کل ہم زیر زمین ہوں گے. اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں،
کہ ان شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، یہ بڑے بڑے دنیا میں حسین لوگ تھے، آج جن کی مٹی رل رہی ہے، آج جن کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس دھرتی کے اوپر چلتے تھے اور اس دھرتی کا حسن تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کائنات خالی ہے، کائنات کا کوئی حسن نہیں ہے، لیکن آج دیکھو ان کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت آنے والا ہے کہ کل ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کیا کرنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہماری یہ منزل نہیں ہے، اس واسطے کہ ہم ملک عدم سے چلے ہیں۔ ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے جس کا نام امام دین ہے، وہ کہتا ہے ملک عدم تو ننگے پنڈے آئے اس جہان تے۔ ملک عدم کا کیا مطلب کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے اوپر عدم تھا، ہم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ہمیں عدم سے وجود بخشا، یعنی ہم پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے۔ عالم ارواح میں جب تک رب نے چاہا اسے رکھا اور ہم وہاں پہ رہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ماں کے بطن میں منتقل کر دیا، ماں کے بطن میں ایک وقت گزارا، وقت گزارنے کے بعد اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ اللہ نے جتنا وقت دیا ہے وہ گزارنے کے بعد یہ دنیا بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آگے عالم برزخ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے۔ قبر میں جتنا رب چاہے گا وقت اتنا ہمیں وہاں گزارنا ہے، اس کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، پھر 50,000 سال کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حضور ہر ایک کی حاضری ہونی ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی شخص سے ابن آدم سے 5 سوالات نہیں کر لے گا تب تک کسی کو اپنی بارگاہ سے قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال ہوگا، میرے بندے تجھے جو میں نے عمر دی تھی یہ عمر کن کاموں میں تو نے گزاری تھی؟ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، یہ سوال ہوگا کہ میرے بندے جو زندگی دی تھی یہ زندگی تیری کن کاموں میں گزری تھی، کیا کرتا رہا تھا؟ دوسرا سوال ہوگا، میرے بندے یہ بچپن سے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کسی بھی شخص کے لیے زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ جوانی میں کوئی بندہ اپنی دنیا سنوارنا چاہے وہ سنوار سکتا ہے، کوئی اپنی آخرت سنوارنا چاہے سنوار سکتا ہے۔ تو اللہ اس جوانی کے متعلق سوال کرے گا، کیا کسی لیلا کا مجنوں تو نہیں بن گیا تھا؟ چوکوں چراہوں میں کھڑا ہو کے کہیں خواتین کو تنگ تو نہیں کرتا تھا؟ نگاہ کا بھیڑیا تو نہیں تھا کہ ہر ایک کو تاڑ کے رکھتا تھا؟ کیا کرتا تھا جوانی میں؟ کیا اتنا سا کام اور اتنا سا مقصد ہے جوانی کا چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے اپنا وقت ضائع کر لیں، شراب میں، نشے میں اور فضول کاموں میں، لاجنی اور بے مقصد کاموں میں اپنا وقت گزارتے جائیں؟ میرا رب اس جوانی کے متعلق کل ہر بندے سے پوچھے گا، میرے بندے اپنی جوانی تو نے کن کاموں میں صرف کی تھی؟ پھر میرا رب پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آج کافروں کی طرح ہم نے بھی اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ بس جہاں سے آئے آنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی تمیز ہو کہ کہاں سے میں نے حاصل کرنا ہے اور کہاں سے نہیں حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ کافر کے خیالات ہو سکتے ہیں، اس واسطے کہ وہ کوئی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہے، وہ جہاں سے کمائے جہاں لگائے وہ لگا سکتا ہے، لیکن مسلمان کو ایک ضابطہ دیا گیا ہے۔ اے مسلمان، جس طرح تو نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ تیرے اوپر رب کے احکام کے اوپر عمل کرنا تیرے لیے ضروری ہے، اسی طرح جس طرح کلمہ پڑھا تیرے اوپر نماز ضروری ہے، اسی طرح جب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر رزق حلال کی طلب بھی تیرے اوپر ضروری ہے۔ اور دیگر فرائض کے بعد یہ اہم فرض ہے رزق حلال کی طلب اور رزق حلال کی تلاش۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم جو بھی حاصل کرتے ہیں ہمیں اپنے نصیب اور مقدر کا ملتا ہے۔ ہم کسی کا حصہ نہیں کھا سکتے ہیں، کسی کا حصہ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن امتحان کیا ہے ہمارے اوپر؟ امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے مقدر کو حلال ذرائع سے حاصل کرتے ہیں یا حرام ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس امتحان میں فیل ہو گئے تو کل اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اگر تو نیکی لے کے آئے گا، فرمایا کل
क़यामत के दिन उसे देखेगा। और वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक ज़र्रा बराबर भी अगर बुराई होगी तो वो कल क़यामत के दिन तेरे सामने होगी। आज जो कुछ हम कर रहे हैं ये धरती लिख रही है, ये हमारे फरिश्ते जो साथ में हैं किरामन कातिबीन, ये इसको दर्ज फरमा रहे हैं। और मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, हमारे नामा आमाल की सारी किताब, हमने जलवत में जो कुछ किया, खलवत में किया, जो कुछ भी किया होगा वो कल हम किताब की सूरत में हमारे सामने होगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इकरा किताबा का, ए बंदे आज खुद ही अपनी किताब को पढ़ ले, कफा बिनफ्सी कल यौमा अलैका हसीबा, आज किसी और को तेरा हिसाब करने की जरूरत नहीं है, तू आज अपना खुद ही हिसाब करने के लिए काफी है। और फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा, चौथा सवाल होगा, मेरे बंदे माल कहां से कमाया था, और चौथा सवाल, मेरे बंदे उसको खर्च कहां पे किया था, खर्च कहां पे किया था। ये नहीं कि मेहनत करो, मुशक्कत करो, सारा दिन मेहनत से कमाओ और फिर उसे हराम के रास्ते में उड़ा दो। और इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, बड़ा खूबसूरत ज़ाब्ता, आप इरशाद फरमाते हैं कि किसी बंदे का चेक करना हो कि माल कैसा है, पाक है ना पाक है, तो फरमाते हैं कि उसका खर्च करना देख लो। अगर तो अच्छे कामों में खर्च करता है तो समझ लो अच्छे रास्ते से आया है, अगर कमा के गलत रास्तों पे खर्च करता है तो समझ जाओ कि फिर अच्छे रास्ते से ये माल आया भी नहीं है। मेरे भाइयों, ये पेट का एक बर्तन अल्लाह ने जिस्म में लगाया है, इसको हमने भरना है। मेरे भाइयों, अगर इसको नापाक रिज़्क से भरेंगे, और ये समझ लें कि कोई बंदा कहे कि मैं सूद का कारोबार करता हूँ तो बड़ा कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, बड़ा अपना भला कर रहा हूँ, कोई कहे कि मैं बोली वाली कमेटी डालता हूँ, कोई कहे कि जी मैं तो शराब बेचता हूँ, मैंने तो अड्डा खोल रखा है जनाब, तो बड़ा कोई अच्छा मेरा कारोबार है। मेरे भाइयों, ये आज ज़हन में रख लो, रिज़्क़े हलाल रिज़्क़े हराम बंदा नहीं खाता, बल्कि रिज़्क़े हराम खुद बंदे को खा जाता है। बंदे के पल्ले कुछ नहीं छोड़ता, बंदे के अखलाक बिगड़ जाते हैं, बंदे का किरदार बदल जाता है। ये रिज़्क़े हराम अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाब बन जाता है। मेरा रब पाक है और मेरा रब पाक को पसंद करता है। मेरे भाइयों, एक मिसाल से समझिए, आपने पैसे पकड़े, आपके हाथ में 1000 का नोट था, आप दूध वाली दुकान पे चले गए, उसे कहा कि मुझे 5 किलो दूध दे दो। आपने पैसे दिए, पैसे उसको पकड़ाने के बाद कहा कि ये बर्तन लो, इसमें दूध डाल दो। वो बर्तन साफ नहीं था, बर्तन में गिलाजत थी, गंदगी थी। वो दूध वाला कहेगा, भाई मैं इसमें दूध डालने के लिए तैयार नहीं हूँ, बर्तन साफ लेके आओ, उसमें दूध डालूंगा। आप कहेंगे, भाई पैसे मेरे, मैंने लगाए, मेरा बर्तन, मैं कह रहा हूं डाल दो, तू क्यों नहीं डालता? वो कहता है ये अल्लाह का नूर है, ये गंदे बर्तन में नहीं डाला जाता। तो मेरे भाइयों, अगर ये दिल का बर्तन काला है, गंदा है, इस बर्तन में रिज़्क़ हराम का डालते हो तो मेरे रब का नूर किस तरह से आ सकता है दिल में? फिर इन महाफिल में बैठकर कैसे सुकून आ सकता है? फिर बंदा इन महाफिल में आके भी वो इस कदर वो गिर चुका होता है कि वो बुराई, उसे कोई बुराई नहीं लगती। वो फिर हंसता है, आके अपना वक्त पास करता है और ये समझता है कि शायद बड़ा कोई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर जिक्र की महाफिल में भी अगर बैठकर सुकून नहीं मुयस्सर आता, कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो मेरे भाइयों फिर घर सो जाना वो बेहतर है, इस वास्ते कि यहाँ बैठ के अपना वक्त जाया करना है। तो ये मेरा रब पूछेगा, मेरे बंदे उस माल को खर्च कहाँ पे किया था? और नंबर 5 ये सवाल होगा, मेरा रब पूछेगा, मेरे बंदे जो तुझे इल्म था उस इल्म के मुताबिक, यानी तू जानता था कि ये हलाल है, ये हराम है, ये मेरे ऊपर फर्ज है, ये मेरे ऊपर वाजिब है, ये सुनन है, ये करना है, ये नहीं करना, ये तुझे पता था। मेरे बंदे बतला अपने इल्म के मुताबिक अमल कहाँ तक किया था? ये मेरा रब 5 सवाल पूछेगा, इसके बगैर अपनी जनाब से किसी को कदम भी नहीं उठाने देगा। तो मेरे भाइयों, ये वक्त गुजर रहा है, हम वक्त गुजरने के साथ हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे हैं। जैसे जैसे ये सांस कट रही है, सांस जा रही है,
یہ سانس ہماری زندگی کو توڑ رہی ہے. ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں, ہم چھوٹے ہو رہے ہیں, ہم بڑے نہیں ہو رہے. کوئی کہے کہ میں 70 سال کا بہت بڑا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں آگے کتنی گھڑیاں تیرے پاس باقی ہیں. جو ہی بندہ پیدا ہوتا ہے یہ سانس لیتا ہے, اپنے سانس لینے کے ساتھ اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے. جیسے آپ برف بیچنے والے کے پاس کھڑے ہو جائیں, اگر کوئی گاہک نہ آئے لینے والا, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے برف پگھلتی جاتی ہے, اس کا سرمایہ کم ہوتا جاتا ہے. اسی طرح ہم سانسوں کے ساتھ اپنی زندگی کو پگھلا رہے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. میرے بھائیو, آج دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اگر لائٹ بند ہو جائے, ہر طرف سے اندھیرا ہو اور اوپر سے گرمی ہو, جون جولائی کا مہینہ ہو, کہیں سے ہوا کا ایک قطرہ بھی آپ کو میسر نہ آئے, تو ان حالات میں اس مقام کے اوپر آپ کا وقت کیسے گزرے گا؟ میرے بھائیو, اس دنیا میں اپنا وقت گزارنے کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا ہے, قبر میں جانا ہے. آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ جتنے بھی لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں, جتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں, اتنی اور زیادہ اوپر مٹی ڈالتے ہیں. کہتے ہیں ادھر سے پانی نہ آ جائے, ادھر اور اوپر مٹی ڈالو, ادھر مٹی ڈالو, ادھر مٹی ڈالو. اوپر دوست, یار, چاہنے والے, محبت کرنے والے اور مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی قبر کو سوراخ باقی ہوتا ہے؟ کیا کہیں سے کوئی ہوا آنے کا, ہوا کا جھونکا آنے کا کوئی امکان ہوتا ہے کہ یہاں سے آ جائے گا جتنی اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے؟ تو اس قبر میں روشنی کہاں سے میسر آنی ہے؟ قبر میں نور اور روشنی اور ہوا یہ کہاں سے میسر آنی ہے؟ میرے بھائیوں, اس کے لیے بندوبست جو کر کے جانا ہے اس دنیا سے کر کے جانا ہے. اللہ نے یہ دارالعمل بنایا ہے. قبر میں چاہیں گے, آخرت میں چاہیں گے بھی, حکم ہوگا کلا, ہم کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے ہیں, بس دنیا میں ایک دفعہ کسی کو بھیجتے ہیں, وہ جو بھی کر کے آ جائے گا اس کے مطابق اب جزا دی جائے گی. جہاں عمل نہیں ہے, جو کر کے آئے ہو اس کا صلہ ہے یہاں پہ. میرے بھائیوں, اتنا ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے, سب کو پتا ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے اوپر نماز پڑھی ہے. لیکن میں اگر ہاتھ کھڑے کرواؤں تو نہیں کرواؤں گا. اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج دن میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی نمازیں پڑھی ہیں. اور میرے بھائیوں, یہ ذہن میں رکھیے, نماز فرض ہے, یہ محفل فرض نہیں ہے جس میں آ کے بیٹھے ہیں آپ. اگر اس میں نہ بھی آئیں تو اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا نہیں کہ تم محفل میں کیوں نہیں گیا تھا. لیکن اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو اللہ نماز کے متعلق پوچھے گا. آج جتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے ذمے قرض ہیں اور فرض ہیں. جب تک نہیں پڑھیں گے ہمارے ذمے باقی ہیں, یہ ہم نہیں ادا کرنی ہے. جس طرح میرا کوئی کھا نہیں سکتا, اسی طرح میں کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی میری نماز نہیں پڑھ سکتا. جو میرے ذمے فرض ہے وہ میں نے پڑھنی ہے, جو آپ کے ذمے فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. میرے بھائیوں, آج گھروں میں کیوں پریشانیاں ہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے. آپ پیچھے یہ بزرگ بیٹھے, ان سے پوچھ لیں, ایک بندہ کماتا تھا, سارے بیٹھ کے کھاتے تھے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. آج سارے گھر کے کمانے والے ہیں, پھر بھی رزق پورا نہیں ہوتا. اپنے آپ سے کبھی پوچھئے تو نہیں, سوال تو کریے کہ وجہ کیا ہے, کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, اگر غور کریں گے تو اس کا جواب مل جائے گا. سوچئے کہ گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا, رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے, جو وقت ہم سو کے گزار دیتے ہیں. تو جب رزق کی تقسیم کے وقت پہ سوئے ہوئے ہیں, پھر کہیں کہ رزق کی گھر میں پریشانی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے جی, گھر میں کسی نے کالا کر دیا, کسی نے جی پیلا کر دیا, کسی نے فلاں کر دیا, اور ہم اپنا بیڑا تو خود غرق کر کے بیٹھے ہیں. جس قرآن کے دامن میں برکتیں تھی وہ قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا, نماز گھر میں کبھی پڑھی نہیں. میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے امتیوں, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. کیا مطلب؟ کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, اس طرح اپنے گھر کو نہ بنا لینا کہ گھر میں کوئی نمازی نہ ہو. آج ایمانداری سے بتلائیے, کتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے قرآن نہیں کھولا؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ گھروں میں جو قرآن پڑھے ہیں کس نے کھولا ہے, کب کھولا ہے؟ لیکن موبائل کتنی دفعہ دن میں کھولتے ہیں؟ کم از کم اس کو استعمال کر لیں, اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیں, روز کا کچھ پڑھ لیا کریں, اس کی زیارت کر لیا کریں. میرے بھائیوں, آج ہمارے حالات یہ ہیں,
میں آپ سے پوچھوں، ہم مسلمان ہیں، دیکھیے میرے آقا جب نہیں آئے تھے اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے، آقا آ گئے تو جہالت ختم ہوگی، علم کا زمانہ ہے۔ آج ہم یہ نعت بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ وہ نور والا تو آیا ہے، اس کے اوپر نعرے لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جشن مناتے ہیں، لیکن کبھی اگلے لفظ کے اوپر بھی غور کیا کہ وہ نور کیا لے کے آیا ہے؟ وہ نور والا نور کیا لے کے آیا ہے؟ کبھی اس کے اوپر بھی غور کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور قرآن ہے، وہ نور نبی کا لایا ہوا دین ہے، وہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ اس کو کس نے سیکھنا ہے؟ میرے بھائیوں، اس سے کس نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈب اور سلیقہ سیکھنا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بھی آپ کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کر سکتا ہوں، آپ پیسے بھی میرے اوپر پھینکیں گے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس کا ہے کہ اگر کوئی ایک نمازی بن جائے گا، کوئی ایک رزق حلال کمانے والا بن جائے گا، کوئی ایک اپنی آخرت کا فکر کر لے گا، میرا بھی آنا بامقصد ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا بھی بامقصد ہو جائے گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ جناب پیسے کتنے ہوئے تھے نہیں ہوئے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میرا یہ ہے کہ پیغام پہنچانا آپ تک فرض ہے کہ میں آپ تک پیغام پہنچاؤں۔ میرے بھائیوں، اگر وقت اسی طرح غفلت میں گزرتا رہا تو یہ زندگی کٹ رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ کل کیا اپنے جرموں کا جواب دیں گے رب کے سامنے؟ میرے بھائیوں، چھپنا چاہیں گے چھپ نہیں سکیں گے۔ کوئی کہے کہ میں چھپ جاؤں گا، اتنا مجمع ہوگا، رب چھپنے نہیں دے گا۔ وہ جو رب سب کو آنکھیں عطا فرمانے والا ہے، کیا اس سے کوئی چھپ جائے گا؟ اس واسطے کوئی چھپنا چاہے گا چھپ نہیں سکے گا۔ کوئی کہے میں تو چلاکی سے بچ جاؤں گا، میری زبان بڑی تیز ہے، یہ زبان خلاف کل گواہی دے رہی ہو، چھپ نہیں سکیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے ہاں معیار کیا تھا؟ صحابہ کرام مسلمان کس کو سمجھتے تھے؟ ان کے ہاں فرق یہ تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فرق تھا ان کے ہاں۔ آج سوچئے کہ ہم کیا ہیں؟ جس آقا کی غلامی کے دعویٰ کرتے ہیں، اس آقا نے پتہ ہے جاتے ہوئے آخری وصیت کیا کی تھی؟ آخری وصیت کیا تھی؟ آخری وصیت یہ تھی، اے میرے امتیوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کیا تھی؟ آخری وصیت تھی۔ یار آپ اس واسطے بھی کوئی کام کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے نے جاتے ہوئے کلمات کہے گئے تھے، تو میرے نبی کے جاتے ہوئے کلمات کیا تھے؟ میرے امتیوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور اس کے اوپر ایک دو باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور بھی ہوگی، اس کے لیے دلیل بھی ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہوگی یہ نماز۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ اس کو جنت کے جانے کے لیے یہ ضمانت بنے گی اور گارنٹی بنے گی۔ اور فرمایا جو بے نمازی ہے کل وہ دشمنان خدا کی اور مصطفیٰ کی صف میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا وہ ہارون کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے، کیا دشمنان خدا اور مصطفیٰ کل راحت میں ہوں گے؟ کیا جو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا وہ راحت کی زندگی میں ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، ایک سگریٹ کوئی پھینک دے، آپ ننگے پاؤں ہوں، اوپر پاؤں کے ساتھ مسنے لگیں، پاؤں جل جاتا ہے، اتنی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، کل جہنم کی آگ برداشت کر لو گے؟ جس کا ایک جھٹکا 120 سال کا ہوگا، یعنی کوئی بندہ ایک دفعہ پھینکا گیا اور فوراً نکال لیا گیا تو جانے میں واپس آنے میں 120 سال لگ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی، اللہ ارشاد فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ کے اوپر کتنا صبر ہے، کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی۔ یہ دنیا کوئی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو اس جہنم کی آگ کل کیسے برداشت کریں گے؟ اس واسطے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کی چابی کیا ہے؟ آپ سے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے گھر آئے، آپ کے پاس چابی نہ ہو تو کیا گھر کا دروازہ آپ کے اوپر کھل جائے گا؟ بول کے بتائیے ایک دفعہ۔ آپ کے پاس چابی نہ ہو، آپ کے گھر کا دروازہ آپ کے اوپر کھل جائے گا؟
کب کھلے گا کہ چابی جب پاس ہوگی، کب؟ تب اپنے گھر کا دروازہ کھلے گا۔ اور پتہ ہے جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ یار اگر ہمارے گھر کا دروازہ ہمارے پاس چابی نہ ہو تو دروازہ نہیں کھل سکتا، تو بے نمازی کے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس واسطے اگر جنت چاہتے ہو اور چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے تو پھر ہمیں نماز آج سے وعدہ کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں۔ اس واسطے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ہمیشہ، وہ رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس نے بھیجا ہے اس دنیا میں وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ کرو کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ برکتیں لاتی ہے، یہ چہرے کے اوپر حسن لاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور آج یہ بھی ہم غلط ایک کام کرتے ہیں، یہ بھی غلط کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی شاعری اس طرح کی ہے کہ جی گناہ گاروں کے بس آقا ہے، گناہ گاروں کے بس آقا ہے۔ آپ بتلائیے ایمان سے کہ جو آپ بالفرض آپ کا کوئی کاروبار ہے، جو ملازم آپ کا اچھا کام کرتا ہے، پوری ڈیوٹی کرتا ہے، کیا وہ آپ کی نظروں میں اچھا ہوگا، آپ کے قریب ہوگا، یا ڈنڈی مارنے والا قریب ہوگا؟ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی سرکار کے ہم قریب ہو جائیں، تو سرکار کن کے قریب ہیں؟ خود ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اور اس دنیا میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کوئی ہو، کہیں سے ہو، جو اپنی زندگی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزارے۔ فرمایا وہ میرے دنیا میں بھی قریب ہے، وہ کہیں کسی ملک میں بسنے والا ہو، فرمایا وہ ہر وقت میرے قریب رہتا ہے۔ تو جسے تقوی نصیب نہیں ہے، خوف خدا نصیب نہیں ہے، اور اپنا من تن دن سب کچھ میلا کیا ہوا ہے، وہ کہے کہ مصطفیٰ کل میرے ہو جائیں گے، یار کیسے ہوں گے؟ ہم نے تو دنیا میں مصطفیٰ کے ہوئے نہیں، کل مصطفیٰ ہمارے کیسے ہو جائیں گے؟ اس واسطے ان باتوں کے اوپر غور کیجئے، سوچئے، دعوت فکر ہے آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں اور میرا اور آپ کا آنا بامقصد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔